اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ معزز سامعین کرام، میں عبد الرحمن اعوان سلسلہ سیرت النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ میں ابھی شروع کرتا ہوں دعوت اسلام کا اعلان۔ 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا، ترجمہ: اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ شکاف کہہ دے۔ اور نیز حکم آیا، ترجمہ: اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لاتے ہیں۔ کوہ صفا پر سب سے پہلی تقریر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، یا معاشر القریش! لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے یکساں کہا، ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ ہم نے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں ابو لہب آپ کا چچا بھی شامل تھا، سخت برہم ہو کر واپس چلے گئے، اور تمام قریش جو ہے نا وہ سخت برہم ہوئے کہ اسی لیے آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے۔ بخاری جلد نمبر 704۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موتی تھا۔ تمام خاندان عبد المطلب مدعو کیا گیا۔ حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو کفیل ہے۔ اس بار گراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دفعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ یہ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی دیا، اور حضرت علی کی تلوار ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تلوار نیام سے باہر رہی، اور اسی تلوار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الذوالفقار کا نام دیا۔ یہ میرے جذبات ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں۔ اس سے آگے آتا ہے، قریش کے لیے یہ حیرت انگیز منظر تھا کہ وہ شخص جن میں ایک 13 سالہ نوجوان ہے، دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر زمانہ نے بتا دیا کہ یہ سراپا سچ تھا۔ اب مسلمانوں کی ایک معتدلہ جماعت تیار ہو گئی تھی، جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حضرت حارث بن ابی حالہ گھر میں موجود تھے۔ ان کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ آگے آتا ہے قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ قریش کیوں مخالفت کرتے تھے، اس کے اسباب کیا تھے، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ ہمسائگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتے تھے، اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور اور کلید بردار تھے۔ اس تعلق سے قریش کا کاروبار زیادہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کیے گئے۔ تو اس میں جو محکمے قائم کیے گئے، اس میں حجابہ، رفادہ، سقایا، مشورہ، دیات، مغارم، عقاب، قبہ، سفارت و منافرت، ازلام، یسار، اموال
اور خزانہ یہ سب محکمے بنو ہاشم قریش کے بڑے بڑے خاندانوں کے پاس تھے۔ ان میں عثمان بن طلحہ، حارث بن عامر، حضرت عباس، یزید بن ربیع الاسود، حضرت ابوبکر، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، حضرت عمر، صفوان بن امیہ، حارث بن قیس، یہ تمام لوگ جن کے پاس یہ عہدے تھے وہ ہیں۔ آغاز اسلام میں جو لوگ رؤسائے اعظم تھے جن کی عظمت و اقتدار کا اثر تمام مکہ پر تھا، ان کے نام یہ ہیں: ابو سفیان بن حرب، حضرت معاویہ کے باپ، ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ابو جہل ولید مغیرہ کا بھتیجا اور اپنے قبیلہ کا سردار، ولید بن مغیرہ حضرت خالد کا باپ، قریش کا رئیس اعظم تھا۔ عاص بن وائل سہمی حضرت عمر بن العاص کا باپ، نہایت دولت مند، کثیر الاولاد اور صاحب اثر تھا۔ عتبہ بن ربیع امیر معاویہ کا نانا، نہایت شریف الطبع اور صاحب ریاست تھا۔ ان کے علاوہ اسبد بن مطلب، اسبد بن عبد یغوث، نضر بن الحرث بن ثقفی، ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معیط صاحب اثر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان ہاشم اور بنی امیہ برابر کے حریف تھے اور دونوں میں مدت سے رشک و رقابت چلی آتی تھی۔ اب میں اسباب بیان کرتا ہوں کہ کافرین کو قریش جو تھے وہ کیا سبب تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ پہلا سبب، نعت تربیت یافتہ اور تندخو قوموں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جو ان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو ان کا سخت برہم کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی تشنگی انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا۔ خلیل بت شکن کی یادگار کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، معرکہ ہائے جنگ میں فتح دیتے تھے، دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے نہ تھا یا تھا تو وجود معطل تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ دوسرا سبب، اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفعتاً برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت، اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔ قریش کا رئیس اعظم حرب ابن امیہ تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپہ سالار اعظم تھا، لیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت اور اثر سے ریاست حاصل کی۔ ابو جہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔ ابو سفیان گو اپنے باپ کا منصب حاصل نہ کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر السن ابو لہب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قبیلہ سیم میں سب سے زیادہ بااثر عاص بن وائل تھا جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی رؤساء کے ہاتھ میں تھی اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ قریش کے اور اکابر مثلاً اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نصر بن حارث، امیہ بن خلف، عقبہ بن معیط انہی لوگوں کے زیر اثر تھے۔ اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا۔ ترجمہ: زخرف، سورہ زخرف قرآن۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں مکہ و طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، یعنی ولید بن ربیع یا ابو مسعود ثقفی۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور ضروری شرط تھی۔ اولاد کی نسبت اکثر قوموں میں یہ خیال ہوتا تھا کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ قریش میں اوصاف مذکورہ کے لحاظ سے جو لوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے اور وہ ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی اور ابو مسعود ثقفی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے۔ دولت کے اعتبار سے آپ کا دامن پاک تھا اور اولاد
ذکور سال 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ تیسرا سبب قریش کو عیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہ الاشرم بادشاہ حبش جو کعبہ کے ڈھانے کے لیے آیا تھا عیسائی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلوں میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور مسلمان شکستہ ہوئے، چنانچہ یہ آیت اتری سورۃ روم۔ ترجمہ: قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن یہ لوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ خدا ہی کو اختیار ہے پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور تب مسلمان اللہ کی مدد سے خوشی منائیں گے۔ اسلام اور نصرانیت میں بھی بہت سی باتیں مشترک تھی، سب سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ اس زمانے میں قبلہ بیت المقدس تھا، اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا، بیت المقدس رہا۔ ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش کے 2 قبیلے نہایت ممتاز اور حریف تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر نہیں پیدا ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے، ابو لہب بد چلن تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاندان بنو امیہ اپنے رقیب ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کی اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔ 5واں سبب: ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل اور بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے۔ ابو لہب جو خاندان بنو ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھا، اس نے حرم محترم کے خزانہ سے غزال زریں چرا کر بیچ ڈالا تھا۔ اخنس بن شریک جو بنو زہرہ کا حلیف اور رؤسائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا، نمام اور کذاب تھا۔ نصر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح اکثر ارباب جاہ مختلف قسم کے اعمال شہیہ میں گرفتار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان کرتے تھے، دوسری طرف ان بد اخلاقیوں پر سخت واردگیر کرتے تھے، جس سے ان کی عظمت اقتدار کی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں پہم علانیہ ان بدکاروں کی شان میں آیتیں نازل ہوتی تھی اور گو طریقہ بیان عام ہوتا تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ روح سخن کس طرف ہے۔ سورۃ قلم۔ ترجمہ: اور اس شخص کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، آبرو باختہ ہے، خائن ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بد ہے، تدخو ہے، ان سب باتوں کے ساتھ جھوٹا نسب بتاتا ہے، اس لیے کہ وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ سورۃ علق میں ترجمہ: وہ سن رکھے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ممکن تھا کہ واضح پن کا نرم طریقہ اختیار کیا جاتا، لیکن مدت کی عربی نخوت، دولت اور اقتدار کا فخر، ریاست کا زحم، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت سخت نہ ہوتی وہ خبردار نہ ہوتے، اس لیے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کیے جاتے تھے۔ سورۃ مدثر میں اور ترجمہ: ہم کو اور ان کو تنہا چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، پھر بہت سا مال دیے، بیٹے دیے، سامان دیا، پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتاج تھا، اور یہ الفاظ اس شخصی زبان سے ادا ہوتے تھے جس کو ظاہری اقتدار حاصل نہ تھا، لیکن مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں برس سے عرب کے حاجت روائے عام تھے اور جن کے آگے وہ ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا اور ان کی شان میں کہتا تھا۔ سورۃ انبیاء۔ ترجمہ: بلا شبہ تم اور جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ میں آج یہیں پر ختم کرتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ